السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ایک بہت ہی عظیم اور بہترین حدیث لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً آج مسلمان صرف اور صرف شاید نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو عبادت سمجھتا ہے، تلاوت قرآن کو عبادت سمجھتا ہے، اور سارا کے سارا ہم نے اسلام اسی کو سمجھ رکھا ہے۔ یقیناً نماز، روزہ فرض ہیں، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، مگر سارا کے سارا یہی نہیں ہے۔ آج اسی کو پڑھنے والا، خاص طور پر جو ان تمام چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے اور دوسری چیزیں اس کی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتی، ہم اس کو بہت پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ آئیے آج ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں، یقیناً جس سے ایمان تازہ ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کے دوسرے راستے بھی آپ کے سمجھ میں آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ تعالی عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ تعالی علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستر اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ حدیث پاک لمبی ہے، میں آدھی حدیث آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آدھی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ گفتگو لمبی ہو جائے گی اور ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو آپ کو دیکھنے میں ہو سکتا ہے سستی محسوس ہو، لہٰذا جن حدیث پاک کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیاوی مصیبت میں مدد کی اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا تو اللہ تعالی قیامت میں اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست نادار فقیر کے لیے آسانی مہیا کی، مولا کریم دنیا اور آخرت میں اس کو آسانی اور سہولت فراہم فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت اور دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے فرمایا گیا اس کی تشریح میں کہ مسلمانوں کو اپنے ایمانی رشتے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ایک رشتہ خونی رشتہ ہوتا ہے اور نسبی جس کو بولتے ہیں، یقیناً اس رشتے کو بھی نبھانا ضروری ہے اسلام میں، مگر ایمانی رشتے کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک کلمے کی بنیاد پر، حضور کی محبت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک میں ایمانی رشتے سے آگاہ کیا گیا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے اور اس کا انعام کیا ہے۔ وہ خون کے رشتے کی طرح ایمانی رشتے میں بھی منسلک ہیں۔ سخت تکلیف اور مصیبت میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اس کی تائید قرآن مجید میں ملاحظہ کیجیے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بندہ یہاں کسی دنیاوی زندگی میں کسی کی مدد کرتا ہے، کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں کئی ایک گنا جزا اور ثواب پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی صورت میں اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کی جاتی ہے، اور یہاں کسی ننگے کو لباس پہنایا ہوگا تو قیامت میں اسے جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں معاملہ یہ کہ جس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اس کی نہیں کرتے ہیں،
اور جس کی نہیں کرنی چاہیے اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ معاشرے میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی تکلیف دوسروں تک نہیں پہنچتی ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو گناہ کرتا ہے، معاشرے میں اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی تکلیف میں پہنچتے ہیں۔ تو ایسے شخص کہ جس کا گناہ ایسا ہو، جس کے کرتوت ایسے ہوں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اس نیت سے تاکہ اس سے لوگ بچیں اور اس کے فریب میں نہ آئیں، اس نیت سے ظاہر کرنا، یہ عیب پوشی، انہیں عیب کو ظاہر کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ اس سے لوگ بچ جائیں۔ تو فرمایا پردہ پوشی ایسے گناہوں میں سے ہے جو اس کی ذات سے متعلق ہیں۔ اگر کوئی شخص لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، منافق ہے اور وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا ہے، اسلامی لباس میں گھومتا ہے اور اچھی اچھی باتیں کر کر، میٹھی میٹھی باتیں کر کر لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کی شرارت سے بچیں اور اپنی بدنامی دیکھ کر بری عادت وہ جو یہ کام کر رہا ہے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہاں چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے آسانی فراہم کرنا۔ آج کے دور کا مسلمان خود غرض بن گیا۔ ہم مصیبتیں تو پوچھتے ہیں آپ کو کیا حالات ہے، بلکہ مطالعے میں میں نے حدیث پاک کا مطالعہ کیا اور یہاں تک کہ اس میں فرمایا کہ کوئی بندہ کسی سے کچھ حالات پوچھے اور اس کی مصیبت کے بارے میں جانکاری حاصل کرے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، اور طاقت بھی رکھتا ہو کہ اس کی مصیبت کو میں ٹال سکتا ہوں، پھر بھی نہ ٹالے، تو یہ نفاق کی علامت ہے، یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ پوچھتے تو سب ہیں مگر کسی کی جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کر دیں۔ اور خاص طور پر اس کرونا وائرس جیسے ماحول میں مسلمانوں کو بہترین موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی پریشان ہیں کہ جن کو ہم خوش کر سکتے ہیں، جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں جو ہے جنت میں عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کا بالکل وضاحتی بیان سنیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی کی دنیا میں کسی مصیبت میں مدد کی تو آخرت میں اس کی مدد کی جائے گی۔ فرمایا من قرب الدنیا نفس اللہ تعالی عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو دن بڑا کٹھن ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا اور بھائی بہن سے بھاگیں گے، ایسے دور میں، ایسے ماحول میں اللہ تعالی ہماری مصیبت کو اس دن ٹال دے گا جب ہم دنیا میں کسی مسلمان کی مصیبت کو ٹالے ہوں گے۔ یہ بھی عبادت ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے وائٹ لباس، سفید لباس پہن کر ہم جو ہیں اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً صرف آپ کی زندگی میں نماز ہے تو یقیناً آپ اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے جب تک اللہ کے ان بندوں کی مدد نہ کریں۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ عیب پوشی کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جو عیب نہ ہو وہ بھی لوگوں میں گناتے چلے جاتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا۔ جناب آپ کیسے ہیں؟ لہٰذا اگر کسی کے یہاں عیب بھی ہو، کچھ پتہ بھی چل جائے کہ فلاں بندہ فلاں عیب میں مبتلا ہے، تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی پردہ پوشی فرمائے گا، آخرت میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے حوالے سے ابھی یہ حدیث اور بڑی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح ہم اگلے حدیث میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔